ناظرین، آج ہم مثنوی شریف کے دفتر دوم کے دوسرے حصے سے مولانا کا لکھا ایک واقعہ مولانا کی زبان سے پیش کریں گے، جس میں ایک بادشاہ اپنے دو غلاموں کو آزماتا ہے جو اس نے نئے خریدے تھے۔ آئیے مولانا کی زبان سے جانتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں، پادشاہ دو غلام ارزاں خرید، تا یکے ازاں دو سخن گفت و شنید۔ یعنی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے دو سستے غلام خریدے اور ان دونوں میں سے پہلے ایک کے ساتھ گفتگو کی۔ یافتش زیرک دل و شیریں جواب، از لب شکر چہ زائد شکر آب۔ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے اس غلام کو سمجھدار اور شیریں جواب پایا، اور اچھے لبوں سے ہمیشہ اچھی بات ہی برآمد ہوتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں، آدمی مخفی است در زیر زباں، این زباں پرداست بر درگاہ جاں۔ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے اور زبان روح کی بارگاہ کا پردہ ہے۔ چونکہ بادے پردہ را درہم کشید، سر صحن خانہ شد برما پدید۔ فرماتے ہیں کہ جب ہوا کا ایک جھونکا پردے کو ہٹاتا ہے یا ہلاتا ہے تو صحن خانہ کا بھید نمایاں ہو جاتا ہے کہ اندر آ خانہ گوہر یا گندم است، گنج زر یا جملہ مارو کجدم است۔ فرماتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اندر موتی ہیں یا گندم ہے، سونے کا خزانہ ہے یا ہر طرف بچھو اور سانپ ہے۔ بے تعامل او سخن گفتے چنا کہ از پسے پانسدے تعامل دیگراں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ وہ غلام بغیر سوچے سمجھے اس طرح بات کر رہا تھا جو دوسرے 500 مرتبہ سوچنے کے بعد کرتے ہیں۔ گفتی اندر باتنش دریا استے، جملہ دریا گوہر گویا استے۔ گویا ایسے سمجھ لو کہ اس کے اندر ایک دریا موجزن تھا جو موتیوں سے پر تھا اور موتی بول رہے تھے۔ مولانا غلام کی ظاہری علمی لیاقت سے قرآن کے نور بصیرت کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں، نور فرقاں فرق کر دے بہر ما، ذرہ ذرہ حق و باطل را جدا۔ یعنی فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں نور بصیرت حاصل ہو تو قرآن مجید کا نور ہدایت ہمارے لیے بالکل اسی غلام کی طرح فوراً حق و باطل کے ذرے ذرے کو ممتاز اور جدا کر دیتا ہے۔ نور گوہر نور چشم معشودے، ہم سوال و ہم جواب از معبودے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کو بصیرت قرآن حاصل ہو تو قرآن کا نور ہماری چشم حق بین بن جاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ پھر جو سوال جواب ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اس کا جواب بھی اس غلام کی گفتگو کی طرح ہمیں اپنے دل سے فوراً مل جاتا ہے۔ ہر جوابے کہ آن از گوش آید بدل، چشم گفت از من شنو آرا بہل۔ فرماتے ہیں کہ جواب جو کان کے ذریعے سے دل تک پہنچتا ہے اس پہ چشم بصیرت کہتی ہے کہ یہ مجھ سے سنو، ظاہری کان کو چھوڑ دو۔ کیوں کہتی ہے؟ فرماتے ہیں، گوش دلال است و چشم اہل وصال، چشم صاحب حال و گوش اصحاب کال۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ کان حقائق کو سمجھنے کے لیے صرف دلال کا کام کرتا ہے، چشم بصیرت صاحب حال ہے اور کان صاحب کال ہے۔ ورشنوت گوش تبدیل صفات، در عیان دید ہا تبدیل ذات۔ فرماتے ہیں اگر کان سنیں تو صفات بدلتی ہیں، لیکن مشاہدوں سے تو بندے کی ذات ہی بدل جاتی ہے۔ تا نسوزی نیست آن عین الیقین، این یقین خواہی در آتش نشین۔ فرماتے ہیں لیکن جب تک تجھے اللہ کے عشق کی آگ جلا نہ دے تو عین الیقین نہیں بنتا، اور اگر تو عین الیقین چاہتا ہے تو اللہ کے عشق کی آگ میں بیٹھ۔ اب مولانا ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جن کی چشم بصیرت وا نہیں ہے۔ کیا لکھتے ہیں، چشم کج کر دی دو دیدی کرس ماہ، چوں سوال است این نظر در اشتباہ۔ فرماتے ہیں کہ ٹیڑھی آنکھ کو دو چاند نظر آتے ہیں، تیری ٹیڑھی نظر سوال جیسی ہے۔ راست گرداں چشم را در ماہتاب، تا یکے بینی تو ماہرا نک جواب۔ کیا فرماتے ہیں کہ اپنی بصیرت کی آنکھ کو ماہتاب کے مشاہدے میں سیدھے رکھو تاکہ اس ماہ حقیقت کو تم ایک دیکھو۔ غلاموں کے قصے کے پہلے حصے کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ آئیے اس حصے کے اسباق دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سبق مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ زبان روح کی بارگاہ کا، مولانا فرماتے ہیں، پردہ ہے۔
کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ جب زبان بولتی ہے تو بندے کے اندر کی خباثت یا نورانیت جو بھی ہو وہ بالکل اس طرح ظاہر ہو جاتی ہے جیسے کسی کے گھر کے دروازے کی جگہ پہ پردہ ہو اور پردے کو ہوا ہلائے تو صحن خانہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس میں گندم پڑی ہوئی ہے یا اس میں کوئی خزانہ پڑا ہوا ہے، سونے کا کوئی خزانہ ہے یا سانپ اور بچھو ہیں۔ بالکل اسی طرح جب کوئی شخص بولتا ہے تو اس کے اندر کی نورانیت اچھے اخلاق کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے اور اس کی خباثت اس کے برے اخلاق کی صورت میں بھی ہمارے سامنے آ جاتی۔ دوسرا سبق مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ غلام کی ظاہری علمی لیاقت کا تذکرہ کرتے ہیں جو بادشاہ کے ہر سوال کا جواب فوری فوری دے رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں چشم بصیرت حاصل ہو جائے تو قرآن کا نور بھی ہمیں حق و باطل کے ہر فرق کو واضح کرنے کے لیے فوری جواب دے دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں پھر جو بھی سوال پیدا ہوتا ہے نور بصیرت کا یہ کرشمہ ہے کہ ہمیں ہر ایسے سوال کا جواب اپنے دل سے ہی مل جاتا ہے۔ تیسرا سبق آپ ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ جب بصیرت کا نور دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے مشاہدوں سے انسان کی ذات یکسر بدل جاتی ہے، جبکہ علم ظاہر سے کسی حد تک صرف صفات بدلتی ہیں۔ ان اشعار میں چوتھا اور آخری سبق یہ تھا کہ جن لوگوں کی چشم بصیرت وا نہیں ہوتی بقول مولانا وہ گناہ گار ہوتے ہیں اور ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ لگا ہوتا ہے۔ جیسے سورہ مطففین کی آیت 14 کہتی ہے کلا بل رانا علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، یعنی ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ ترمذی شریف میں اسی مضمون کی ایک حدیث شریف اور بھی ملتی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقش پڑ جاتا ہے، پھر وہ اگر توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اس کا دل پھر بدستور چمکنے لگتا ہے، اور اگر زیادہ گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر وہ سیاہی پھیلنے لگتی ہے، یہاں تک کہ اس کے سارے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ ہرگز نہیں بلکہ ان کے اعمال نے ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے۔ سورہ مطففین کی آیت 14 اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ارتکاب معاصی سے دل سیاہ اور بصیرت تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس غلام کو بھیج دیا اور دوسرے غلام کو اپنے پاس بلایا۔ بادشاہ اور اس دوسرے غلام کے مابین کیا گفتگو ہوتی ہے، آئیے مولانا کی زبان سے جانتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں آ غلامک را چندید اہل زکا آ دیگر را کرد اشارت کے بیا، یعنی جب بادشاہ نے اس ننھے غلام کو بہت ذہین پایا تو دوسرے غلام کو اشارہ کیا کہ اب تم میرے پاس آؤ۔ آ ذکیرہ پس فرستادو بکار سوئے حمامے کہ رو خدرا بہار، یعنی بادشاہ نے پہلے والے عقل مند غلام کو حمام کی طرف بھیج دیا کہ جاؤ نہا دھو کر آؤ۔ چوں بیامد آ دوم در پیششا بود او گندا دہاں دنداں سیا، جب وہ دوسرا غلام بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ اس کا منہ بڑا گندا تھا اور دانت سیاہ تھے۔ گرچشا ناخوش شد از گفتارے او جستجوئے کرد ہم از کارے او، اگرچہ بادشاہ اس کی گفتگو سے تنگ ہوا لیکن اس نے اس کے حال کی بھی تفتیش کی۔ بادشاہ نے کہا کہ تو از اہل نامہ و رکا بدی نئے جلیسو یارو ہم بکا بدی، بادشاہ نے کہا کہ تو خط اور پیغام لانے لے جانے کے لائق ہے، ہم نشین ہم مجلس اور دوست بننے کے لائق نہیں ہے۔ بہرے کی کے نو گلی میں سوختن نیست لائق از تو دیدہ دوختن، بادشاہ نے کہا کہ جیسے پسو کی وجہ سے نئی گدڑی کو جلا دینا مناسب نہیں ہوتا، اسی طرح تجھ سے بھی تیرے کسی عیب کی وجہ سے لاپرواہی تو نہیں برتی جا سکتی۔ با ہما بے نشیں دو سے دستاں بگو تاب بینم صورت عقلت نکو، بادشاہ نے کہا کہ اپنے ان تمام عیوب کے باوجود آؤ میرے پاس بیٹھو، دو تین باتیں کرو تاکہ میں تمہاری عقل کا جائزہ لوں۔ بادشاہ نے جان بوجھ کر کہا آ نہیں کہ خواجہ تاش تو نمود از تمہارا سرد کرد آ حسود، بادشاہ نے کہا کہ دوسرے غلام نے کہا ہے بھائی کہ یقیناً تم ویسے ہو نہیں، لیکن وہ کیا کہہ گیا ہے تمہارا ساتھی کہ اس نے تمہاری برائیاں کر کے ہمارا دل تمہاری طرف سے کھٹا کرنے کی کوشش کی ہے۔ گفت او دزد و کجست و کج نشیں
ہیز و نمرد و چنانستوچنی، بادشاہ نے کہا کہ اس نے کہا ہے تیرے دوست نے کہ تو چور ہے، بد چلن ہے، بد صحبت ہے، مہنس ہے، نمرد ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ بادشاہ جان بوجھ کے کہہ رہا ہے. گفت پیوستہ بدست او راست گو راست ترمن کس ندی دستمزو. اس دوسرے غلام نے کہا کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، میں نے اس سے زیادہ سچ بولنے والا آج تک کوئی بندہ دیکھا ہی نہیں. راستی و نیک ہوئی و حیا حلم و دین داری و احسان و سہا. اس دوسرے غلام نے کہا کہ میرا دوست سچا ہے، نیک ہے، خوبیوں والا ہے، باحیا ہے، بردبار ہے، دیندار ہے، احسان کرنے والا اور سخی ہے. راست گوئی در نہادش خلق است ہرچ گوید من نہ گویم تہمت است. دوسرے غلام نے مزید کہا کہ سچائی تو اس کی سرشت میں پیدائشی ہے، میرے بارے میں جو کچھ اس نے کہا ہے میں نہیں کہتا کہ یہ تہمت ہے، اس نے سچ کہا ہے. باشدو در من ببیند عیبہا من نہ بینم در وجود خود شہا. اس نے دوسرے غلام نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ممکن ہے وہ مجھ میں جو عیوب دیکھتا ہے میں وہ اپنی غفلت کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتا. یہاں سے انتقال ہے. مولانا فرماتے ہیں ہر کسے گر عیب خود دیدے زپیش کہ بود فارغ و از اصلاح خیش. یعنی مولانا فرماتے ہیں کہ اگر ہر شخص اپنے عیب دیکھ سکے تو وہ اپنی اصلاح سے کب فارغ بیٹھے. آگے لکھتے ہیں غافلند ای خلق از خود بے خبر لاجرم گویند عیب غم دگر. کیا فرماتے ہیں کہ چونکہ لوگ اپنے عیوب سے بے خبر ہوتے ہیں اس لیے لامحالہ دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہیں. من نبینم روئے خود را اے شمن من ببین روئے تو روئے من. مولانا فرماتے ہیں کہ اے صورت پرست، میں اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، تیرا چہرہ دیکھتا ہوں. اسی طرح تو اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، تو میرا چہرہ دیکھتا ہے. ہر کسے کہ او بیند روئے خیش نور او از نور خلقاں است بیش. فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا چہرہ دیکھ لینا اس کا نور لوگوں کے نور سے بڑا ہوا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے. آگے لکھتے ہیں گرب میرد نور او باقی بود زاں کے دیدش دید خلاقی بود. فرماتے ہیں ایسا شخص اگر مر بھی جائے تو اس کا نور باقی رہتا ہے کیونکہ اس کی نظر خدائی نظر ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ کے نور سے دیکھنے والا ہوتا ہے. نور حسی نہ بود آ نور کہ او روح خود محسوس بیند پیش رو. مولانا فرماتے ہیں کہ اس کا نور نور حسی نہیں ہوتا جس سے وہ اپنے چہرے کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، بلکہ یہ خدائی نور ہوتا ہے، مومن کا نور ہوتا ہے. ان اشعار میں ہم نے جانا کہ بادشاہ نے جو الزامات پہلے غلام کی طرف سے لگائے اس دوسرے غلام نے ان کو تسلیم کیا اور کہا کہ وہ سچ بولتا ہے. یقیناً میں اپنے عیب غفلت کی وجہ سے نہیں دیکھتا، اس نے جو میرے بارے میں کہا ہے وہ سچ ہے. دوسرے غلام کی گفتگو سے مولانا ہمیں یہ درس دیتے نظر آتے ہیں کہ ہر شخص اپنے عیب نہیں دیکھ سکتا. اگر ہر شخص اپنے عیب دیکھ لے تو ہر شخص اپنی اصلاح کر لے، کوئی برائی کرنے والا جہان میں رہے ہی نہ. مولانا فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے عیبوں سے بے خبر ہوتے ہیں، اس لیے لامحالہ دوسروں کی عیب جوئی کرتے رہتے ہیں. فرماتے ہیں اگر اس کو مثال سے سمجھنا چاہتے ہو تو ایسے سمجھو کہ میں اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، میں دوسروں کا چہرہ دیکھتا ہوں، اور دوسرے اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، وہ میرا چہرہ دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ عیب بینی کا بھی یہی حال ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جو اپنا چہرہ دیکھ لینا اس کا نور نور حسی نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھنے والا ہوتا ہے. مومن ہے نہ صرف اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے بلکہ اللہ ہی جانے کہ وہ کون کون سے ایسے عجائبات دیکھتا ہے جن کی خبر عوام کو مطلق نہیں ہوتی.